الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو، بزرگوں، ہماری بہن اور ہماری خواتین بیٹیاں، اقبال عبدالشکور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ایسی دی ہیں، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور غیر محدود نعمتوں کا محدود شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنی ندامت کے ساتھ استغفار پیش کر سکتے ہیں، اللہ کی عظمت اور اپنی فنائیت پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنی نعمتیں اس نے دی کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ تو بس اس کا حل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوب استغفار کیا جائے، اپنی ندامت، اپنی آہ پیش کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں آہ کے اندر، اور انسان لگا ہوا ہے واہ کے اندر، کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس کو اچھا کہے، اس کی بات کو مانے، کوئی اس کی بات کو سنے، گھر کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، سب کے پاس آپ کو واہ ملے گی، کاروبار ہو واہ ملے گی۔ اللہ کے یہ آہ ہے۔ تو آج کا مضمون جو ہے وہ انسان کو فرشی سے عرشی بنا دے گا۔ آج کا مضمون ذرا غور سے سن لیں اور اس کی کوشش کریں عمل کرنے کے لیے۔ 2-3 باتیں ہم نے پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ شہر رجب کے اندر شروع کرنے کے لیے۔ ایک تو عمل آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد اس کی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ امید ہے ہمارے ساتھی جو یہاں حاضر ہیں اور جو سن رہے ہیں یا آگے میسج دے دیجئے، ہر نماز کے بعد اور یا فرض کے بعد یا پوری نماز کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور دوسری یہ بات بتائی تھی کہ آپ کو ہر وقت چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، اس کے اندر چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اللہ سے آہ کرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے۔ یہ 2 باتیں بتائی تھی۔ تیسری بات آپ کو یاد دہانی کے لیے میں تکرار کر دیتا ہوں، جو پچھلی مجلس میں بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ ہر جمعے کے دن آپ کو عصر کی نماز کے بعد اسی طرح اتحیات بیٹھے ہوئے 80 دفعہ درود شریف، ایک خاص درود شریف ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ وہ درود شریف بھی میں نے بتایا تھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو اس کے 80 سال کے صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیر گناہ کی توفیق ہو جاتی ہے توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ آج توبہ استغفار کا 3 نعمتیں ہمیں ملی تھی۔ آج ایک نعمت کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جمعرات کے دن دوسری نعمت کے بارے میں بات کریں گے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی کرنے کی قدر اگر ہم نے کر لی تو جس کی نعمت دی جاتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جب قدر نہ کی جائے تو پھر اس کے انسان اس کی جو کانسیکوینس جو بھی ہوتے ہیں، زوال نعمت سے جو انسان کے جو حال ہوتے ہیں، انسان سبوں نے دیکھ لیا، مثالیں دیکھ لی۔ نماز کی پابندی، نماز 50 سے 5 نمازیں ہوئی، نماز کی نعمت ملی، اگر نماز کے اندر کاہلی سستی کر لیتے ہیں، نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، شیطان ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کے اندر اس کی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں جو اس کے اوپر عذاب ہے، قبر میں عذاب ہے، سکرات میں عذاب ہے، دنیا کے اندر تو بات کی بات ہے، دنیا کے اندر اس کا بہت بڑا عذاب ہے، اور حشر میں الگ ہے، پھر جہنم میں، اور جنت میں تو جائیں گے، کیونکہ تیسری نعمت ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ تمام جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا آخر جنت میں جائیں گے۔ لیکن جنت کے کب جائیں گے؟ جہنم کے 7 درجے ہیں، جو سب سے کم درجہ جہنم کا ہے وہ بھی 3000 سال تک اس کو آگ کو جلایا گیا ہے، بھڑکایا گیا ہے، اس میں ڈال کے تزکیہ ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں تو جائیں گے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے انسان یہیں اللہ تعالیٰ سے معافی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہیں اور بہت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں، اتنی قدر کرنے والے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ نعمت کو لینے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ نعمت کے لینے والا ہے. وہ بڑے قدردان ہیں، کسی کے چھوٹے عمل کسی کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے. ہم آج کی بات ہے، میرے پاس ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے اندر میں تھوڑا سا اس کو، میرا کام ہے کہ 2-3 گھنٹے کام کرتا ہوں، میں ریٹائر آدمی ہوں الحمدللہ. ریٹائر تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کا احسان ہے، ایکٹیو ہوں، لیکن میں اپنے بزنس پہ 2-3 گھنٹے دیتا ہوں. تو میں نے اس کو آڈٹ کرتا ہوں، تو آڈٹ کرنے کے اندر ایک چھوٹی سی مسٹیک نظر آئی، تو میں بہت اس کے اوپر ناراض ہو گیا. میں نے کہا ایک آڈٹ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرے آڈٹ کے بعد میرے پاس آتی غلطی نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی، میرا وقت ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم یہاں دنیا کے انسان غلطی کرتا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ انسان معاف نہیں کرتا. لیکن اللہ کیسے قدردان ہے، ہم کیسی نماز اللہ پاک کو پیش کرتے ہیں، کیسے اعمال پیش کرتے ہیں. ہم چھوٹے سے چھوٹا، ہم ایک رمضان کا روزہ رکھ لیں، چھوٹا سا روزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدردانی کرتے ہیں. مچھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کے لیے استغفار کرو، فرشتوں کو حکم کرتے ہیں، جانوروں کو، تمام لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ ان کے لیے استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ جو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، قدر کرنے والے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت اس میں دی، ایک تو نماز دی، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری رکوع، آخری 2 آیتیں دی. یہ بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی اس کو اس رجب کے اندر، شعبان کے اندر یاد کر لیجئے. یاد ہوگی تو آپ کے اعمال کے اندر آ جائے گی، یاد نہیں ہوگی تو دیکھ کے پڑھیں گے تو کبھی دیکھیں گے کبھی بھول جائیں گے. اور یاد ہوگی تو آپ اپنی نماز کے اندر بھی اس میں شامل کر لیں گے. نماز میں یہ سورہ بقرہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا کر پیش کی ہے، ہدیہ تحفہ دیا ہے، وہ کتنی قیمتی ہوگا. 2000 سال پہلے دنیا میں پہلی روح کو جب روح کو ڈالا گیا، پہلی روح کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور ہے، ایک نور کا چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ تمام روح کو جمع کر کے وہ نور ہے اس کے اندر، ہے نا. یہ نور کو پہلے، اس کو آنے سے پہلے انسان کی روح کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اس کے 2000 سال پہلے، وہاں کے 2000 سال پہلے. تو اتنا بڑا نعمت، اتنی تحفہ ہے، اس کی ہم قدردانی نہ کریں، یاد نہ کریں. میں نے اپنی دوست کی ایک مثال بھی دی تھی، وہ گریڈ 22 کے آفیسر کی. میں نے پچھلی دفعہ وہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کا دماغ وہ انٹیک ہے، وہ بڑی عمر میں جا کر اس کی ول ختم ہو جاتی کہ وہ ایک نفسیاتی ہو جاتا ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا، میں یاد نہیں کر سکتا. ان کا کہنا ہے، جو پروین مشرف کے بھی ساتھ رہے اور لوگوں کے ساتھ رہے، گریڈ 22 آپ کو پتہ ہے جنرل کا عہدہ برابر ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس وقت وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں کہ یادداشت انسان کی ہمیشہ انٹیک ہوتی ہے. انسان نفسیاتی طور پہ ہو جاتا ہے، نہیں اب میں، میری عمر ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا. کوشش کرے یاد ہو جاتا ہے، اگر عزم ہو، ول ہو، ویئر دیر از ول دیر از وے، تو یاد ہو جاتا ہے. اس کو یاد کر لینا ہے. میں شعبان کی 15 کے بعد، 15 تاریخ کو ہماری انشاءاللہ، اس کے بعد میں لوگوں سے، آپ سے کھڑے رہ کے سنوں گا میں کہ پوچھوں گا یاد کیا یا نہیں کیا. بہتر تو یہ کہ آخری رکوع یاد کر لیں. اگر آخری رکوع یاد نہیں کر سکتے تو آخری 2 آیتیں یاد کر لیں. میں آخری 2 آیت آج پڑھوں گا، ٹھیک ہے. آخری 2 پوری رکوع للہ ما فی السماوات ما فی الارض، وہ ہے پوری رکوع نا. اور 2 آیتیں آمن رسول سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا شعر پڑھنا چاہتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں نے اشعار کے اندر، میرے دوست احباب پڑھتے ہیں، لیکن مجھے بھی اب دیکھ کر مجھے بھی شوق ہے کہ ہمارا ہیلدی کمپٹیشن ہوا ہے نا. تو اب میں بھی اب کمپٹیشن میں پڑھتا ہوں. وہ طرز تو نہیں آتا لیکن پڑھ تو سکتا ہوں میں، ٹھیک ہے. آہ جاتی ہے فلک پر. دیکھیے اس وقت، آج صبح ہماری بات ہو رہی تھی کہ ڈیفینس میں یہاں سے کورنگی جا رہے تھے کچھ لوگ نا، ہمارے یہاں سے سب جاتے ہیں. کورنگی کے اندر انڈسٹریز لگی ہوئی ہے، سائٹ میں لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے وہاں آگے گاڑیوں کو آگے جیم کر دی، گاڑیوں کو، پیچھے بہت بڑی قطار لگی ہوئی تھی. اور 100 گاڑیوں کا وہ صبح بتا رہے تھے انہوں نے وہاں پر اسنیچنگ کی، موبائل، پرس، گنے دکھا کر 100 آدمیوں کو، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اتنے حالات، اتنے جس طرح حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس حالات کے اندر اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، فگا کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، دعا کے ساتھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ سن لیجئے. آہ جاتی ہے فلک پر اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر عرش الہی کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس، مہنگائی کی، پریشانی کی، لوٹ مار کی، ہر مصیبت پریشانی آ گئی. کیا ہمارے اعمال نہیں ہیں؟ یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، خود بخود تو نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی. ہمارے اعمال جیسے جائیں گے، اعمال جب جائیں گے، اعمال بعد ترازو کے اندر تلیں گے تو اعمال کا وزن ہمارا کم ہو گیا ہے، اور گناہوں کا نحوسیت ہمارا وزن، اس کا اعمال کا ترازو جھک گیا ہے. اس جھکنے کی وجہ سے یہاں ہماری سب کو پریشانی آ رہی ہے. تو آہ کے بغیر، اللہ سے مانگے بغیر تو بات تو نہیں بنے گی، ختم نہیں ہوگی. اور ہمیشہ یاد رکھیے قلیل لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس 6-7 آدمی صبح تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا تو کر لیجئے کہ بھائی عبدالوہاب صاحب تھے، جب پریشانی آتی تھی تو 2 کام کرواتے تھے پرائیویٹ کے اندر. ایک تو وہاں نفلی اعتکاف کے اندر لوگوں کو بٹھانا شروع کر دیتے، کوئی تم 3 دن کر لو، 5 دن کر لو، 1 دن کر لو، 2 دن کر لو. میں نے اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو ایک 3 دن، بہت سارے ساتھیوں نے اعتکاف کیا ہے، نفلی اعتکاف اس یہ کہتے ہیں نا. اور ان کو استغفار پہ لگا دیتے تھے.
آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا پھر جس کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھ لے، لیکن استغفار میں لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ یار ایک ایک تسبیح تو بڑھا لو کم از کم، اس حالات کے اندر قلیل کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل آ جاتا ہے۔ کثیر کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے ایک کوالٹی ہے، قلیل ہوں گے، دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے کریں گے، دھیان کریں گے، آہوں کے ساتھ کریں گے تو اللہ کے ضرور قبول ہوگی۔ آہ جاتی ہے فلک پر، آہ کسی کی مظلوم کی و بیمار کی، ایسا نہیں ہے کسی کی رد ہو، 100% جاتی ہے، عام انسان کی بھی جاتی ہے، لیکن یہ دو طبقہ ایسا ہے کہ مظلوم ہو اور جو بیمار ہو، مریض ہو، اس کی تو ڈائریکٹ اس میں کوئی حجاب نہیں، پک اینڈ چوز اس میں نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے اس کے اندر۔ فلک پر اثر کو کھینچ لانے کے لیے، یا بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ کیا کسی نے درد دل کے ساتھ یہ اشعار لکھے، اے دعا فریاد کر عرش الہی کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے آئینہ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولیں لیکن تو ہم کو نہ بھول جا۔ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں کی، تانا دیں گے بت کا مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ہیں ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیجئے، درود شریف کا معمول کیجئے۔ استغفار پڑھتے پڑھتے میرا استغفار ہمیشہ ہمارے استغفار ہم نے ہمیشہ یہی تاکید کی ہے کہ ڈائریکٹ صرف استغفار نہ پڑھیں، 10-15 دفعہ بہت تسبیح نہ رکھیں اور انگلیوں میں کچھ بھی نہ کریں، 10-15 دفعہ 20 دفعہ پڑھ لیں، پھر 2-4-5 دفعہ درود ابراہیم میں پڑھ لیجئے، پھر پڑھ لیجئے، کیونکہ دو درود کے درمیان کوئی استغفار ویسے بھی تو رد نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بالکل رد نہیں ہوگا، پک اینڈ چوز نہیں ہے، ڈائریکٹ جائے گا وہاں پر۔ تو بیچ میں آپ درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے ہیں، درود شریف کرتے رہیں، تمام جتنی بھی چھوٹی بڑی آگے پیچھے پریشانی ہے اللہ سے خالی آنکھ اٹھا لیجئے، منہ سے زبان سے نکالیے گا بھی مت، بات بھی نہ کیجیے گا، آپ کے دل کے حالات اللہ پاک جانتے ہیں، اسی وقت اللہ پاک کی قبولیت ہے۔ اخلاص جو ہے نا، حضرت موضوع کے اوپر آتے، آج بھی میں علی کی بات نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے۔ اخلاص جو ہے نا، اخلاص کے ساتھ وہ میں دوبارہ ایک واقعہ کیونکہ میں نے دوبارہ پڑھا تو مجھے بہت مزہ آیا، تو میں نے دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاص میں کامیابی رکھی ہے۔ اخلاص مسلمان کا ہو، یہودی کا ہو، نصرانی کا ہو، انگریز کا ہو، کسی کا بھی ہو، جب اخلاص ہوگا نا، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کی اپنی فائدہ نہ ہو، مخلوق کا فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو۔ لوگوں کو ہم فائدہ کیسے پہنچائیں؟ اپنی بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو، کام میں، کاروبار میں، ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں ہمارا نقطہ یہ نگاہ ہوگا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اللہ جب سن رہا ہے تو اللہ کی مخلوق کا آپ خیال کریں گے، فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آل اولاد اور نسلوں کی فکر کریں گے۔ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میری اولاد، ابھی کی بات ہے، میں ابھی گھر پہ آیا تو میرے پوتی ہے، وہ باتھ روم میں نہا رہی تھی تو سلپ ہو گئی، گر گئی، تو یہاں اسٹیچز کے لیے اس کو ہاسپٹل میں لے گئے۔ اب وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں بیٹھ مسلح تو اللہ سے رونے لگا، مانگنے لگا۔ میں نے پھر فون کیا تو بولا ڈاکٹر نے کہا کہ بہت ڈیپ کٹ نہیں، اسٹیچ نہیں لگے گا، یہاں ایک پٹی وٹی کچھ لگ جائے گی، چھوٹا بن جائے، اس کے اندر ہو جائے گا۔ ہم بچے کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ اور ہم، یہی ہماری خوشی ہے نا کہ ہماری اولاد اور اولاد کی اولاد سکھی ہو، ہم سکھی ہو، ہماری اولاد سکھی ہو، اولاد کی اولاد سکھی ہو۔ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، بھوگ دینا پڑے گا۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے، مخلوق کا جانوروں کا خیال کریں گے، مخلوق کے، میرے یہاں میری فیکٹری کا تو میرے قریب میں صادق، اس کے لیے بتا رہا ہوں، کتے ہیں، تو میرے کتے کا فوڈ آتا ہے، میرے بچوں نے اہتمام کیا، میں نے ان کو، اب دیکھیے کتے کا ہے فوڈ، کتوں کو آپ بازار سے لینے کے لیے جائے، پیکٹ باہر کے بڑے مہنگے ہیں، تو میں نے بچوں کو اپریشیٹ کیا، میں نے کہا شاباش بچوں، ان جانوروں کو بھی جب خیال رکھو گے تو تمہیں رحم دل کے اندر آ جائے گا، تم انسان کا بھی خیال رکھو گے۔ اگر جانوروں کو خیال نہیں رکھو گے، بے رحمی سے اس کو مار دو گے، گاڑی دے کر اوپر، کچھ ایک دم پیچھے سے آتے ہیں گاڑی، ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں پر، تو میں نے کہا نہیں، کتوں کو بھی، جانوروں کو بھی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ مومن وہ نہیں، مومن کا نہیں بتایا، نیک انسان کون ہے؟ نیک انسان وہ ہے جو انسان جانوروں کا بھی، انسانوں کا، جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہاں تو بیوی بچوں کو بھی خیال نہیں رکھتے، بہن بھائیوں کا بھی نہیں رکھتے۔ وہاں پر ایک میرا خیال ہے یہ غلط ہے، یہ جو ڈیٹا مجھے دی گئی 100% غلط ہے، لیکن اس کا ہم 10% بھی لے لیں۔ 1,00,000 کیس ہائی کورٹ کے اندر ہے، جو وراثت کے اندر بہن نے بھائی پہ کیس کیا ہوا ہے، ماں نے باپ پہ کیا ہوا ہے، باپ نے فلانے بیوی پہ، سیکنڈ بیوی پہ کیا ہوا ہے، اس نے اس پہ کیا ہوا ہے، اس پہ فلانے پہ کیا ہوا ہے، بھائی بہنوں کے جھگڑے،
کہتے ہیں ہم تو کتابوں میں آپ کو پیسے دیں گے، کتابوں میں نہیں پیسے نہیں دیں گے. میں 11 سال میں آفیشیلی ایس آئی ڈی کے پاس بیٹھا ہوں، جاتا تھا میں بیٹھتا تھا ہائی کورٹ کے اندر، بس ایک ہی کیس آتے تھے ہمارے وہاں پر، اور کوئی کیس آتا نہیں تھا اس کے اندر. 1 لاکھ وہ کہتے تو 10,000 تو ہوں گے، 10%. 10,000 کیس کیا، یہ تو اپورچونیٹی ہے، آپ کو وراثت دینی ہے، ارے بڑھ کے دے دیجئے نا، اللہ سے لیجئے، بندے سے کیا لینا ہے. جب آپ بندے کی فکر کریں گے، دھیان رکھیں گے، خیال کریں گے، تو اخلاص جس کا بھی ہوگا نا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. کیونکہ اخلاص کے ساتھ آپ کی غرض نہیں ہے، آپ بے غرض ہے. جب بے غرض ہوں گے، اور دیکھیے اس کو نہ دیکھیے کہ پچھلے ہم نے کیا کیا، پچھلے معاملات کیسے تھے، اس کو طرف نہ جائیے. ہمارا حضرت فرماتے بس اللہ سے رو دھو کے معافی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. ہم سب داغدار ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اپنا اقراری مجرم بن جائیے، اللہ سے توبہ کر لیجئے. ہائی کورٹ کے اندر بھی اگر اقرار کر لیتا ہے مجرم تو اس کو ریلیکسیشن دے دیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہم جب مانگیں گے اور کہہ دیں گے اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی ریلیکسیشن دے دیں گے. اخلاص کا یہ واقعہ سن لیجئے کہ آپ کو سنایا میں نے، لیکن مجھے بہت مزہ آیا تو آپ کو سناتا ہوں. میں آج منگل ہے، 12 بجے تک چلیں گے ہماری انشاءاللہ مجلس، اگر علی بھائی اجازت دے دیں گے تو. جب ایک لڑکی نے قائد اعظم کو لوٹنے کی کوشش کی، یاد ہے آپ کو سنایا تھا، تو دوبارہ سن لیجیے، مجھے بہت مزہ آیا، سیکنڈ ٹائم پڑھا تو. قائد اعظم سفر ریل کے دوران اپنے لیے، دیکھیے قائد اعظم کا اخلاص تھا. اخلاص کے بارے میں ان کی کورٹ کی، ان کے وکیل تھے، ان کی باتیں بہت سارے واقعات ہیں، کبھی اور کسی وقت سنائیں گے، لیکن یہ سنایا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے، دوبارہ سن لیجیے، ٹھیک ہے. قائد اعظم سفر ریل کے دوران اپنے لیے 2 برتھیں مخصوص کرایا کرتے تھے. ایگزیکٹو تھے نا، ٹاپ کلاس، 2 برتھ آمنے سامنے. آپ دیکھتے ہیں ریل میں، آپ جاتے ہیں اصغر بھائی، آمنے سامنے 2 برتھ ہوتی ہے، تو ادھر ہوتی ہے تو ادھر سامنے کوئی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا: میں پہلے ایک ہی برتھ مخصوص کراتا تھا. ایک دفعہ ذکر ہے میں لکھنؤ سے بمبئی جا رہا تھا. کسی چھوٹے اسٹیشن پر ریل کی ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پہ بیٹھ گئی، خالی تھی نا، اس کی ریزرو کی تھی، بیٹھ گئی. چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کرائی تھی اس لیے خاموش رہا. ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی: تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا. قائد اعظم کو بلیک میل کر رہی ہے، کیونکہ وہ پہلے برتھ ایک لیتے تھے، اب 2 برتھ لینے لگے ہیں، لیکن پہلے ایک لیتے تھے. وہ لڑکی بیٹھ گئی. اب دیکھیے قائد اعظم کی حکمت. اللہ تعالیٰ جب اخلاص ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قلب کے اندر جب اخلاص والا ہوتا ہے اس کے اندر نور دے دیتا ہے. میں نے وہاں حکمت عملی میں نے دیکھی. آپ یہ سوچو کہ میں 2 دفعہ باہر پھنسا ہوں، 2 دفعہ مجھے پرابلم آئی ہے. آؤٹ آف کورٹ مجھے وہاں مسلمان مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، لنڈن کی میں ویلتھم اسٹاک کی بات کرتا ہوں، کسی مسلمان نے مجھے ہیلپ نہیں کی. مجھے وہاں یہودی نے آ کر مجھے بیل انڈر دا کورٹ مجھے وہاں سے نکلوایا. یہودی کا کیوں اخلاص تھا؟ میں مسلمان تھا، میں اس کو بزنس میں کمپٹیٹیو ہوں، میں بھی ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہوں، وہ بھی ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہے، میں اس کے مقابلے میں آ کر بیٹھا ہوں، اس کے کسٹمر کو میں توڑ رہا ہوں، وہ نہیں مجھے میرے کسٹمر کو توڑ رہا ہے. جب مجھ کو پتا چلا کہ میری ایک برانڈ کے لیے، ایک ٹیکسٹائل کے برانڈ کے لیے میری کورٹ کے اندر کسی نے سو کر دیا ہے کہ تم نے میری برانڈ کا نام کاپی کیا ہے، تو اس نے جا کر مجھے کہا اور کورٹ سے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کروا دیا کہ تم اس کے لیبل پیکنگ اس کو ہٹا دو تو تم اس کو مال بیچ سکتے ہو. یہ اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتے ہیں. آپ پھر وہ گندی مکھی نہیں بنتے، شہد والی مکھی بن جاتے ہیں. گندی مکھی گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے، وہی مکھی ہوتی ہے شہد، پھول کے اوپر بیٹھتی ہے، شہد ہے، اس پھول کی شفا ہے، اس پھول کے آپ اسپرے دے کے اس کو کل کر دیتے، ختم کر دیتے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں فراست کو کھول دیتے. یہ فراست ہے نا، عطا خداوندی ہے. یہ خداوندی آپ پوری ذکر کرتے رہے، رات بھر عبادت کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، مخلوق کو آپ دکھی کر رہے ہیں. معاملات میرے بھی خراب ہوتے ہیں، آپ کے بھی خراب ہوتے ہیں، معاشرت میرا بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی خراب ہوتا ہے. اخلاق میں کبھی کبھی آ جاتا ہے، بل آ جاتا ہے، ذہن کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، کوئی بہت ٹینشن میں کوئی چیز بات ہے 19-20 ہو جاتا ہے. لیکن ایٹیٹیوڈ ہمارا، پھر ہم تلافی معافی تو کر سکتے ہیں نا، ایکسکیوز کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا سنیے، تو کہا کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا. میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا. اس نے پھر اپنی بات دہرائی. میں پھر خاموش رہا. آخر تنگ آ کر اس نے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا کہ میں بہرا ہوں. قائد اعظم نے کیا کہا؟ میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا ہے لکھ کے دو. لڑکی سے کہا میں بہرا ہوں، مجھے لکھ کے دو. اس نے اپنا کاغذ لکھ کر اپنی جو بات تھی اس کے اندر لکھ دی. میں نے فوراً زنجیر کھینچ لی اور اسی موقع پر تحریر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا. اس دن کے بعد میں ہمیشہ 2 برتھ لینے لگا. اس لڑکی کو کیونکہ پروف تھا، لکھ کے اس نے دیا تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے. یہ اللہ کا فضل کی بات ہے، ٹھیک ہے.
اب ہمارے اصل موضوع کے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ٹھیک ہے. یہ آمن رسولو ہے نا، یہ والی دیکھیے، یہ آمن رسولوں کے اندر تمام چیز، توحید پہلے آ گئی، پھر آداب بندگی سکھایا گیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا، اے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا. اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے مجھے معاف کر دیجیے، اے میرے پالنے والے. آپ کو وہ سب تمام تعلیم دی جا رہی، سکھایا جا رہا ہے. تو آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معافی اور مغفرت کا اور رحمت عطا فرمانے کا سرکاری مضمون نازل فرمایا، اور اپنے بندے کو ایک دعا سکھائی. جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو 4 گواہ تیار ہو جاتے ہیں. ہاں 4 گواہ. پہلی گواہ زمین گواہ ہو جاتی ہے، جہاں زمین پہ گناہ کرتے ہیں. ہم اسی لیے نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے 4 فرض یہاں پڑھی، گھر میں جا کے پڑھی، لیکن اگر وہ بھی نہ کر سکے تو ایک مسلح سے ہٹ کر دوسرے مسلح پہ چلے جاتے تھے، تھوڑا شفٹ ہو جاتے تھے تاکہ وہ زمین گواہ بن جائے، یا پیچھے کے صف میں چلے جاتے تھے. مقصود یہ ہوتا تھا کہ زمین ہماری گواہ بن جائے، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا تھا کہ جن اعضاء سے گناہ ہوئے ہیں وہ اعضاء بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہاتھ سے، آنکھ سے، زبان سے، جو بھی ہے. تیسرا گواہ ہے فرشتے کرامن کاتبین ہیں، لکھتے ہیں نا، یہاں پر لکھا ہوا چوپڑے کے اندر، ہمارے کمپیوٹر کے اندر. میں وہاں آغا خان کے اندر میں اینیولی چیک کر کے جاتا ہوں، تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے ابھی گیا میں، 2 سال پہلے کی بات ہے، ہاں 2 سال ہو گئے. تو 2 سال کرنے کے بعد گیا تو میں وہاں، مجھے وہ ڈاکٹر نے میرا پورا ایبڈومن کا الٹرا ساؤنڈ کیا. ویسے ہی میں نے گیا تھا، کوئی اللہ کا شکر ہے، اللہ کرم میں کچھ نہیں تھا. تو مجھے وہ ڈاکٹر نے وہاں بٹھا لیا. مجھے بولا تم مجھے لگتا ہے تم کیسے آدمی ہو، تم افورڈ نہیں کر سکتے ہو یہاں آنے کے لیے. میں نے کر سکتا ہوں. بولا تم میرے پاس 10 سال کے بعد آئے ہو. تو میں نے کہا اس نے تو ایسے بھاٹا مارا ہے، 10 سال کے بعد آئے ہو، ہے نا، اپنی دکانداری چلانے کے لیے. تو وہ مجھے کمپیوٹر کے سامنے دکھایا، وہ ایک ڈاکٹر لیڈی تھی، ایک آدمی تھا، اس نے دکھایا، دیکھو تم 10 سال کے بعد آئے تھے اور تمہاری یہی ریکارڈ تھا. اور میرا اس نے کارڈ ڈالا، خالی نمبر ڈالے، MR نمبر ڈالا، میڈیکل رپورٹ آغا خان کے اندر ڈالا، وہ 10 سال کا اس کے پاس ریکارڈ آ گیا. بولا تم 10 سال کے بعد آئے ہو. مجھے بولا یو پرومس می تم ہر سال اپنا الٹرا ساؤنڈ کرواؤ گے. اب 10 سال کا ریکارڈ اس نے نکال دیا، تو کرامن کاتبین کے پاس کیا نہیں ہوگا، اس کے پاس کیسا سرور ہوگا، کیسا سرور اور کیسا ڈیٹا اس نے ریزرو کیا ہوا ہوگا، ہر چیز ہوگی. وہ سامنے اس کو بول دیں گے انسان کو، ہے نا. اللہ کے حقوق کی پہلے، سب سے پہلے تو آخری شرط کیا ہے کہ جس سے جو معاملات کیا ہے، جس کو دینا ہے، لینا ہے، ہرٹ کیا ہے، اس سے معافی مانگ لے، وہ اس سے معافی مانگ لے، ٹھیک ہے. گناہ چھوڑنے کی ہمت کے لیے عطا ہوتی ہے. اس کے 3 نسخے کمالات اشرفیہ میں حضرت حکیم الامت تھانوی صاحب نے بیان فرمایا. میں شروع میں آپ کو اینڈ بتاتا ہوں، پھر شروع واپس وہ کریں گے، ٹھیک ہے. فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، وہ 3 کام کر لیں. جو انسان چاہتا ہے کہ میں گناہ 3 کام کر لیں. پہلے خود ہمت کرے. دیکھیے انسان کو ڈاج نہیں دے سکتا. یقین جانیے، میں خالی آپ کو تعریف کے لیے نہیں کہتا، میں نے پوری دنیا کے اندر بش کا جب اوتھ سیریمنی ہو رہی تھی نا، میں نیو یارک میں تھا. تو میں نے بہن نے کہا کہ کیا آج پروگرام، میں نے کہا آج تو مجھے اس کی اوتھ سیریمنی دیکھنی ہے. تو وہاں اپنے نیو یارک کے اندر اس وقت جب جارج بش کا اوتھ سیریمنی ہوتی تو سب سے بڑا انہوں نے میمن، ایک ہمارے دوست ہیں میمن ہے، ان کا سیکنڈ نیم میمن ہے، انہوں نے وہاں واشنگ مشینوں کا لگایا ہوا تھا. اس وقت کوائن ڈالتے تھے، واشنگ مشین ہوتا تھا. انہوں نے کریڈٹ کارڈ کا بنایا تھا. تو اس نے کہا تم آنا یار، میرے پاس بہت بڑے اسکرین لگا ہوا ہے، تو میں تمہیں، اس کو پتا ہے کہ مجھے فش پسند ہے، تو اور بیک کی ہوئی فش. تو اس نے کہا بیک کی ہوئی فش کھلاؤں گا، ہم اس کو دیکھیں گے اسکرین کے اندر. میں نے کہا چلو آؤں گا میں تمہارے پاس. تو میں نے بہن سے کہا میں وہاں گزاروں گا اپنی صبح اس کی اوتھ سیریمنی. اب وہ اوتھ سیریمنی گیا تھا میں، تو وہ میکسیکن لڑکیاں کپڑے گھروں سے اٹھاتی تھی، آ کر واشنگ مشین میں لینا، گھروں میں پہنچا دینا، آتی تھی، کرتی تھی. میں دیکھتا تھا اسکرین کے طرف چہرہ بھی نہیں کرتی تھی. تو بولا آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کیا ہے، وہ تو وہ بش جانے، مجھ کا کام جانے، میرا تھوڑا کام کے اندر ہے. میں، وہ ہمارا دوست اشرف میمن اور ایک آدمی اور تھا، ہم 3 آدمی خالی وہ دیکھ رہے، کوئی دیکھنے والا نہ، کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کے موافقت نہیں کرتا. ہماری پاکستان اور کراچی، پاکستان میں پھر کراچی، جتنی انٹیلیکچوئل قوم ہے، جتنی ہوشیار قوم ہے، جتنی سخی قوم ہے، سخی بھی ہے، نمبر 1 سخی ہے یہاں، رحم دل قوم ہے یہاں کی، یہ الحمدللہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی، کہیں بھی اتنی اسمارٹ قوم کہیں نہیں ملی. لیکن ہماری ڈسٹرکشن اس کے لیے ہے کہ ہماری بات بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنے دین سے اپنے آپ کو ہٹا دیا ہے. ہم نے سمجھا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نمازیں پڑھ لی ہیں، پہلی رکعت پہلی صف کے اندر ہم پہنچ جائیں گے، نفلی حج کر لیں گے، نفلی عمرے کر لیں گے، نفلی مسجدوں کے اندر چندہ وغیرہ دے دیں گے، ہمارا کام پورا ہو گیا. ہم اس کے اوپر خالی ہم نے قناعت کر لیا. ہمارا زبان فرماتے دین کے اندر کامل مکمل داخل ہو جاؤ. پہلا کیا ہے؟ توحید. اسی کے اندر توحید سکھا گیا. آمن رسول بما انزل الیہ، میرے رسولوں پر تمام اس کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے، اور اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے. اللہ کے بعد یہی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے. پہلا یہ سکھایا گیا. دوسرا یہ سکھایا گیا آداب بندگی سکھائے گئے. مجھ سے مانگو نا ربنا 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 کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. میرے پالنے والے،
جب امی ابو سے کہیں گے میرے پالنے والے، بلی کا بچہ ہوتا ہے، اس کو بلی سے اپنے بچوں سے پیار ہوتی ہے، تو جب ہم کہیں گے پالنے والے تو اللہ کی رحمت کا جو عروج، رحمت کا جوش اور عروج کا سمندر باہر نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود ہے، ہم محدود ہیں۔ جب ربنا ربنا کر کے مانگیں گے، ربنا کر کے، میں کوشش کرتا ہوں میری مغرب کے اندر آغان میں نماز پڑھانے کا ہوتا ہے، تو یہ آل عمران کی جو 5 ربنا ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں وہی ربنا، کچھ جو مجھے یاد جتنی بھی ہے ربنا اس کو پڑھا کروں، اور کوشش کروں کہ میرے اندر کیفیت نہیں ہوتی، میں گنہگار ہوں، کیفیت بن جائے۔ لیکن میں نے اس کے اندر نماز کا بھی حکم ہے۔ اب نماز کے اوپر تھوڑا سا سن لیجئے۔ اب جب نماز پڑھیں گے نا تو آپ یہاں ہاتھ ناف یا جہاں بھی ہاتھ رکھ لے، کوئی اوپر رکھے نیچے رکھے، اللہ کے یہاں توحید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا قلب کے اوپر پورا دھیان دیجئے نا، اور ذرا سانس روک کے اس کو پورا پڑھیے، ایک طرف ایک دھیان ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی اگر مجھے کھانے کی بہت بھوک لگی ہے، ٹوائلٹ ہو، تو میں گھر پہ آ کر عشاء پھر بعد میں ہو جاتی ہے، یا گھر پہ جماعت کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ وقت بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ جائے جماعت کے اندر، اکثر تو پہنچ ہی جاتے ہیں، کبھی کبھی رہ جاتی ہے۔ اس کو دھیان سے اپنا دھیان بنانا ہے، دھیان سے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے اندر نماز کا حکم ملا، سجدے میں جاتے ہیں، سر زمین پہ رکھتے ہیں، ناک زمین پہ رکھتے ہیں، اللہ سے عاجزی مانگتے ہیں، وہی عاجزی ان کے ساری اللہ کے یہاں پسند ہے۔ اس کے بعد واعفو عنا، اب اس کے سن لیجیے، واعفو عنا پہلی بات جو بتائی آپ کو، پہلے خود ہمت کریں۔ وہ میں نے آپ کو یادداشت کی بتائی نا، تو ہمارے دوست فرماتے تھے کہ یادداشت بالکل جوانوں والی یادداشت 80 سال کی 70 سال کی عمر میں آ سکتی ہے، لیکن وہ اس کی اپنی نفسیاتی یہ ہو کہ میں نے یاد کرنا ہے، عزم کرنا ہے، اللہ سے مانگے یاد ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میرے تمام دوست آل عمران کی سورہ بقرہ کی آخری رکوع یا آخری 2 آیت یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ گناہ چھوڑنے کی ہمت کے لیے کیسے عطا ہوتی ہے؟ اس کے 3 نسخے کمالت اشرف یا حکیم الامت اشرف ثانی صاحب نے بیان فرمائے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، وہ 3 کام کریں۔ پہلے خود ہمت کر لیں۔ میں نے یہ اسی کے خود ہمت کے اوپر کہا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے دوستو۔ ہم سے زیادہ انٹیلیکچوئل قوم کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کیا گناہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ کر کے اللہ کے ہم یہ جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے کہ ہم نفلی حج، نفلی عمرے کر لیں، نفلی تسبیحات پڑھ لیں۔ اللہ راضی ہوگا رب چاہے زندگی گزارنے میں، من چاہے گزارنے میں نہیں ہوگا۔ نفس پرستی، خود پرستی کو چھوڑنا ہوگا۔ نفس پرستی اور خود پرستی دراصل یہی ہماری بت پرستی ہے۔ بت تو یہی ہے نا، ہم نے اس کو بت، آج کا مٹی کے بت ہوتے ہیں، ہم نے تو نفس کو بت بنایا ہوا ہے۔ تو ایک تو ہمت کرنی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے عطا ہمت کی دعا مانگنا ہے۔ یہ ہمت نہیں ملتی ہے، ہمت بہت مہنگا سودا ہے، سستا سودا نہیں ہے۔ لیکن آہ کے ساتھ جس نے مانگا اسی کے لیے سستا سودا ہے۔ 1 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر آپ نے دیکھیے، یہاں سے آنکھ اوپر کرتے تو آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے سپیڈ پلین کی بھی سپیڈ نہیں ہے، راکٹ کی بھی نہیں ہے، میزائل کی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں جو آنکھ کی سپیڈ آپ کی ہے۔ آنکھ میں نور ہے نا، قلب کے اندر نور ہے، وہ نور جو ہے اسی کی سپیڈ سے آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سپیڈ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ۔ اگر آپ نے اپنی خالی ہمت کے اوپر کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا نہیں کروں گا، تھوڑے دنوں کے اندر شیطان کہے گا ہمت دے دو اس کو، پھر دینے کے بعد وہ پہلے آپ کو سست کرے گا، پھر اعمال سے ہٹا دے گا۔ اس کے لیے کہا نا کہ جب نیک کام کریں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، تو آخری فجر سے پہلے کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ میں اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میں اس کا حق کوئی انسان حق ادا ہی نہیں کر سکتا اللہ پاک کا۔ آپ کو نماز کی توفیق دی، اے اللہ میرے نماز کی آپ نے توفیق دی، میں اس کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے عطا ہمت کی دعا مانگے۔ اور تیسرا، خاصان خدا سے دعا کی درخواست کرے۔ جو دوست احباب، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز اقارب ہے، ان کی خدمت کر کے، کچھ کام کر کے، کچھ بات کر کے، کچھ سے دعا کروا لیجیے، دعا کروا لیجیے۔ تعلقات بنائیے۔ تعلقات تحفہ دینے سے دعا نہیں بنتا، میں خدا نہ کرتا اس طرف نہ چلے جانا۔ تعلقات بنانے سے، ریلیشن بنانے سے، آنے جانے سے، ہے نا۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے یہ کبھی کبھی کا آنا یہ ولایت نہیں کہتے، انہیں کو ولایت نہیں ملتی کبھی کبھی آنے والوں کو، جو روزانہ ہر وقت فنا ہوتے ہیں اس کو ملتی ہے۔ ایک تو فنا فی الشیخ ہوتا ہے، فنا فی الرسول ہوتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ جب فنا ہوتا ہے، بالکل ختم کرتا ہے اپنے آپ کو، تبھی بات بنتی ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اب آگے سنیے، اب آج کا ٹاپک ہے، صبح ختم کر لوگ دیں گے 10 منٹ اور انشاءاللہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو سرکاری مضمون معنی نازل فرمائے کہ ہم اس سے اس طرح مانگو۔ اب اس کا ترجمہ تفسیر کبھی روح المعانی میں سن لیجیے۔ واعفو عنا کا ترجمہ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کے آثار اور نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجیے۔ اے اللہ اس کے نشانات کو مٹا دیجیے۔ واعفو عنا، واعفو عنا، واعفو عنا آپ کریں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، سنتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، مزے لیتے ہیں، مزے لینے کے بعد خوش ہوتے ہیں، پھر رشتہ بلاتے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سنو یہ کیا کر رہا ہے، اس نے تو مجھے نہیں دیکھا ہے، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، تمہیں نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور یہ ایسا فکر کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے رو رہا ہے۔ واعفو عنا ترجمہ آلوسی فرماتے ہیں، گناہوں کے آثار اور نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجیے۔ وقف لنا کے معنی ہے
ہمارے برائیوں پہ ستاری کا پردہ ڈال دیجئے اور ہماری نیکیوں کو خلق خدا پہ ظاہر فرما دیجئے. ورحمنا کے معنی جب معافی ہو گئی اور مغفرت ہو گئی. اب سکھا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری خطائیں بخش دی تو ہم سے رحمت کی درخواست کرو. جس طرح جب بیٹے نے معافی مانگ کر ابا کو خوش کر لیا تو ابا سے اپنا جیب خرچ جاری کرا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے ربا سے اپنا جیب خرچ جاری کرا لو اور کہو ورحمنا، اے ہمارے ربا اب ہم پر رحمت نازل فرمائیے. اب سوال یہ ہے کہ رحمت کیا چیز ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے 4 تفسیریں ان کی بیان کی. لہٰذا جب عفو اور مغفرت کے بعد رحمت مانگے تو اس 4 چیزوں کی نیت کر لے اور دھیان بنا لے اپنا. ایک تو پہلی چیز ہے توفیق اطاعت. ورحمنا کی میں تشریح کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. واعف عنا ہو گیا، واغفر لنا ہو گیا. اللہ سے میں نے پہلے آج سے 11-12 سال پہلے ایک دن آپ کو بتایا تھا، رات کو جب ہماری سب کی آنکھ کھلتی ہے، اب اٹھے نہ اٹھے، تہجد پڑھے نہ پڑھے، پڑھتے پڑھتے واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، واعف عنا. آپ نہ آپ کی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو پتہ نہیں آپ کے اللہ کے درمیان بات ہو رہی ہے. آپ کو ہمت ہو 2 رکعت پڑھ لیجئے، نہیں پڑھ سکتے آپ اللہ سے توبہ استغفار. اس وقت اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں، سنتے ہیں. ٹھیک ہے، توفیق طاعت 4. ورحمنا کی تفسیر میں 4 تفسیر ہے، کیونکہ گناہوں سے توفیق طاعت چھین جاتی ہے. توفیق طاعت یہ ہے، میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، پھر ہمیں ذکر بھی یاد کرنا ہے. ہم نے ایک کام چھوڑ دیا ہے، مراقبہ تھوڑی سی 2 منٹ مراقبہ بھی کریں گے. جب توفیق طاعت یہ کہ ہم نے ہماری عبادت کے اندر ہمارے خوشو ختم ہو گئی، ہمیں دل نہیں لگتا، ہم قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، تنگ ہو کر پوری اپنی نصاب کرنے کے لیے پورا کر لیتے ہیں. تو وہ جو دل لگنا ہے، ذہن بننا ہے، کیفیت بننی ہے، وہ طاعت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، استقامت آ جاتی ہے. استقامت اور کیفیت کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں قبولیت کا سلسلہ ہمارا دوبارہ سائیکل شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے فراخی معیشت، یعنی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق کی جو برکت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، عطا ہے اللہ کی. رزق کی برکت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ سے تعلقات پیدا کر لیتے. دنیا میں تعلقات کے بغیر بات نہیں بنتی، اسی طرح اللہ سے تعلقات کے بغیر بات نہیں بنتی. اللہ سے تعلقات کے لیے تو انسان کے لیے تو تعلقات بنانے کے لیے ایک سٹیٹس ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، اس سے بات کرنا، اس سے نہیں کرنا، فلانا کرنا، یہ سب چیز. اللہ کے یہاں تو سٹیٹس یہ کہ تمہاری ہے، جتنا مسکین ہوگا، جتنا غریب ہوگا، جتنا مظلوم ہوگا، جتنا بیمار ہوگا، اس کی زیادہ ہوگی اندر سے نکلی گی، ڈائریکٹ جائے گی. اللہ ان کو زیادہ قبول فرما لیتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ برکت اسی کو دیتے ہیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کی آ جاتی ہے اور جو رب چاہے زندگی گزارتا ہے. گناہوں سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور برکت نہیں رہتی. اور برکت کی تعریف امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں کی ہے کہ فیضان خیرت علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خیرات کی بارش اگر یہ رک گئی تو 1 لاکھ کماتے رہو، کچھ برکت نہیں ہوگی. اور رحمت کی تیسری تفسیر، جتنا کماؤ گے اتنا کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائے گا، بیماری میں آ جائے گا، فلاں کسی نہ کسی خرچ ہو جائے گا. تیسری چیز فرمائی جو اس کی ورحمنا کی تفسیر کے اندر، بے حساب مغفرت. بے حساب مغفرت. اللہ تعالیٰ مغفرت کے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈیں گے. ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے تو اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کی رحمت اتنی ہے وہ ڈھونڈتی ہے. کبھی کبھی پیاسا کنویں پہ جاتا ہے، کبھی کنواں ڈھونڈ کے پیاسے کے پاس آ جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے اس کو کہ میری کون اس کے اندر پیاس اپنی بجھا لے. اللہ کی رحمت ایسی آتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے. ہماری کیفیت نرمی، عاجزی، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو عاجزی آ جاتی ہے. اگر آپ کی عاجزی آنے لگی ہے، کیفیت بننے لگی ہے نا، تو میں نے یہ نہ کہا نا کہ وہ جانوروں کو بھی آپ نے رحم کرنا ہے، انسانوں پہ بھی رحم کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سویپر ہے تو وہ نصرانی ہے، کرسچن بیٹھا ہوا ہے مانگ رہا ہے، اب میں اس کو نہیں میں صدقہ نہیں دے سکتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا ہوں. ارے کون کہتا ہے آپ صدقہ اور زکوٰۃ دیجیے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ مستحق ہے مانگنے کے. جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ مستحق ہے میں اس کو دوں، بغیر مستحق کے آپ کو دیتے ہیں. تو آپ بھی جو مستحق ہے اس کو دیجیے، جو بغیر مستحق ہے اس کو بھی دیجیے نا. آپ سب بغیر صدقات کے، خیرات کے، ایسے اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیجیے. اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں. ختم ہو گئی بات. ہر ایک کو دے سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ تھوڑا ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ بات بن گئی، دخول جنت. دخول جنت، یہ سب چیزوں سے ہم گزر گئے. چوتھی رحمت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ورحمنا کے معنی ہے وہ یہ کہ اے ہمارے رب ہمیں پھر سے توفیق طاعت جاری فرما دیجئے، فراخی معیشت عطا فرما دیجئے، ہمارا بے حساب مغفرت فرما دیجئے اور دخول جنت نصیب فرما دیجئے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا، اے خدا ہمارا آسان حساب لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کے کیا معنی ہے؟
اب الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے سنیے، یعنی اپنے کلام کی شرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. آسان ہے صاحب، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نامہ اعمال پہ ایک نظر ڈالے اور پھر کچھ نہ پوچھیں اور فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے، انشاءاللہ ہمارے یہاں سے کوئی محروم نہیں ہوگا، ہم سب اسی طرح انشاءاللہ وہاں بھی مجلس، ہمارے حکیم الامت ہوں گے، ہمارے بڑے بڑے تمام شیخ آئے ان کے مجلس میں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ہم اللہ سے کہیں گے، اللہ سے مانگیں گے. اللہ نے جتنی عمر باقی دے دی ہے، جتنی بھی سانس دیتی ہے، ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ ایک سانس آپ کی ناراضگی میں نہ کرے. ہماری خلوت اور جلوت دونوں پاک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ خلوت کے اندر آپ پاک ہیں، لوگوں کو لگتے ہیں پاک ہیں، لیکن جلوت کے اندر آپ خاموشی سے کونے میں بیٹھے ہوئے موبائل کے اوپر فحاشی دیکھ رہے، پھر بخشش نہیں ہے، تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پھر توبہ کرنا ہوگا، استغفار. توبہ کی شرط یہ ہے کہ عزم ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، عزم ہو، اللہ سے ارادہ ہو، اور پھر شرمندگی دل کے اندر ہو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے. پھر اللہ تعالیٰ کی معافی ہے، اس کے بغیر معافی نہیں. تو خلوت اور جلوت دونوں پاک ہونی چاہیے. اس کے بعد بات بنتی ہے، ٹائم پورا ہو گیا، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. بات تو اور بہت ساری کرنی تھی. ایک شعر اور سن لیجیے. ہاں مزہ آ جائے گا. ہمارے ایک اہم دوست آنے والے تھے، پتہ نہیں آئے نہیں آئے، میں ان کو میرے چہرہ بھی ذہن میں یا ان کے ہے نہیں آئے ہوں تو ہاں ان کے لیے میں نے یہ ٹک مارک کر لیا تھا شعر. آپ سب کے لیے، میرے سب دوست ہیں، سب کے لیے ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ وہ چھوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. میرے مولا ایسے ہی ہے یار، مانگو تو صحیح، دھیان بناؤ وہ دیتا ہے. کیسا بنانے کے لیے، اور جو دے دے اس کا بس شکر کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ اب یورین کے لیے جائیں، اسٹول کے لیے جائیں، کہیں بھی جائیں، دیکھو تو صحیح یار، یورین اگر نکل جائے ہے نا، اگر وہ نہ نکلے تو آدمی کیتھیٹر لگاتا ہے. وہ کسی کو دیکھا ہے آپ نے، جب پیشاب نہ آئے تو اس کے اندر بیگ لگایا جاتا ہے، کیتھیٹر لگایا جاتا ہے. وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے تم پہ تم یار، تم میرے اتنے پرانے دوست تھے، تم مجھے ہاسپٹل میں لے گئے، تمہیں میرے اوپر رحم نہیں آیا. کیا کرے، تمہارا بلیڈر پھنسا ہوا تھا، گردے فیل ہو جاتے اگر پیشاب کو نہ نکالا جاتا. پیشاب نکالنا بھی اور پینا بھی، اس کے بعد پوری دنیا ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے. کلمہ پڑھ لیجئے. پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری رمضان، میں نے اتنے آپ کو اعمال بتائے ہیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ کلمہ کی کہیں کمی بیشی ہو جائے. کلمہ آپ نے پورا پڑھنا ہے. اور اب ماشاءاللہ میرے وہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اتنی تکلیف اٹھا کر دور دراز سے آتے ہیں، تو کلمے کی تکلیف تو اٹھا ہی سکتے ہیں، 10 15 20 منٹ لگتی ہیں. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سر گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں، اے میری لا الہ الا اللہ، لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنی پلا دے، جام محبت اپنی پلا دے، جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ 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 جل جلالہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ آنکھیں بند کر لیجئے، قلب کی طرف توجہ کر لیجئے، 2 منٹ کا مراقبہ کر لیجئے، اور قلب آپ سانس کو آدھا منٹ، پونا منٹ، 1 منٹ سب روک سکتے ہیں، روک لیجئے اور دل کی طرف بالکل دھیان بنائیے، دنیا مافیا سے کٹ کر، کہ میرے دل سے غیر اللہ نکل رہا ہے، اللہ کے انوارات نور کا میرے قلب کے اندر جذب ہو رہا ہے، اور میرا قلب اللہ 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 پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کمر کو بالکل سیدھی کر لیجئے، جھکی ہوئی کمر نہ ہو، اور سانس لینے کے بعد، سانس کو اندر جانے کے بعد روک لیجئے سانس کو، اور پھر قلب کے اندر توجہ اپنے کان قلب کی طرف بنائیے، دھیان دیجئے، آپ کو اللہ 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 کی صدا آئے گی۔ الحمدللہ، جن کے ماں باپ اللہ تعالیٰ نے حیات زندگی دی ہوئی ہے، اللہ ان کو اور زندگی دے، اور ان کی طرف دھیان کیجئے، توجہ کیجئے۔ ہمارے حضرت والا اس پہ بہت خاص تاکید کرتے تھے، اور مقبول عمرے کا اس میں ثواب ہے، مفتی صاحب مقبول حج کا بھی ثواب ہے،
مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو ہم ایک دن ICU میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے پردیسی ہے, میں نے غلطی سے کہہ دیا, حضرت ناراض ہو گئے. میں نے کہا وہ تھے کہیں پردیس کے تھے, میں کہتا نہیں ہوں کہاں کے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جو جہاں کے ہیں وہاں کا نام نہ لیں, اس کے اندر تعصب کی بو آتی ہے نا, کہیں فلانی جگہ کے ہیں, کہ باہر کے بدے تو اپنے مہمان ہیں, پردیس سے مہمان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت والا اندر جو خاص جو توجہ دیتے تھے تو وہاں بیٹھتے تھے, تو بے تکلف دوست بھی تھے. تو اس نے فوراً پوچھا, حضرت میں ہم ماں باپ کو تو ضرور دیکھیں گے, ماں باپ کو بار بار دیکھیں تو بار بار حج عمرے کا ثواب؟ بولا ہاں بار بار ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت والا میں ان کو دیکھوں گا تو حج عمرہ ملے گا, حضرت والا میں آپ کو دیکھوں گا تو کیا مجھے ملے گا ثواب؟ بولا کہ وہاں آپ کو مکہ ملے گا, مکہ مکرمہ کا حج عمرے کا آپ کو ثواب ملے گا, یا مکہ والا آپ کو ملے گا. جو مکہ والے ہیں وہ آپ کو ملے, اللہ پاک آپ کو ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا, اللہ کی معرفت ملے گی, اللہ کی محبت ملے گی. جن کے ماں باپ نہیں ہیں, تو ماں باپ کی عمر کے جو لوگ ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے احباب ہیں, ان کے ملنے والے ہیں, یا بڑی عمر کے لوگ جو ہیں, جو اب ماں باپ کی عمر کے قریب کے لوگ ہیں, ان کا اکرام کیجیے, عزت کیجیے, ان سے محبت کیجیے. تو ماں باپ کی سوچ کر کے میرے ماں ہوتی تو اس عمر کی ہوتی, میرے والد ہوتے تو اس عمر کو ہوتے, اس سے محبت کیجیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اگر ماں باپ کے اوپر بھی حج عمرہ دے سکتے ہیں, تو ہم اس نیت کے ساتھ ان عمر کے لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی محبت سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی کمی نہیں. انشاءاللہ حج عمرے کا وہی ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا. اسی سے دعا کرا دیجیے. جی الحمدللہ. شیخ آف کورس شیخ ہی ہمارے حضرت والا شیخ ہی تھے نا میرے, میں وہاں تھا. تو شیخ کو دیکھنے سے ہی مولا ملتا ہے, اس کے بعد کیا ملتا ہے؟ ہاں اللہ والوں کے پاس تو تھوڑی سی بات کر دیجیے, 1 منٹ کا دیجیے. اللہ والوں کے پاس آنے سے تو اللہ انسان کو مل جاتا ہے نا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا رؤوا, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ ان کو اگر انسان دیکھے تو اس کو جو ہے وہ اللہ یاد آ جائے. تو ظاہر ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے, تو اس دوران ایک لڑکی بھی طواف کر رہی تھی, رات کے اندھیرے کا وقت تھا, تو وہ شعر پڑھ رہی تھی اللہ کی محبت اور عشق کے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لڑکی, تو اس وقت میں رات کی اندھیری میں یہ شعر عشق و معشوق کے پڑھ رہی ہے, کیا بات؟ فرمایا جنید تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ کہا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. تو پھر وہ کہنے لگی کہ کتنے بے وقوف ہیں, نادان ہیں تیرے بندے مولا, کہ تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں, تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں. تو پہلی بات تو اس لڑکی کی یہ عجیب تھی کہ اس کو پتہ چل گیا کہ جنید بغدادی ہے. دوسری اس نے جو نصیحت کری کہ اللہ کو چھوڑ کر تم پتھروں کا طواف کر رہے. حاجی امداد اللہ معاجی مکی کے بارے میں بھی حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا, وہ دیکھا کہ حج پہ جا رہے ہیں, پوچھا بھائی کہاں جا رہے؟ بولا بیت اللہ. بولا پہلے اللہ کو تو پاؤ پھر بیت اللہ جانا. اچھا وہاں بھی ان کا یہ تھا, مکہ مکرمہ میں تھے نا, تو وہاں پہ لوگ آتے تھے, کیوں نوشور تھانوی صاحب گئے, بہت سارے جاتے تھے. تو پہلے وہ اپنے پاس مہمان رکھتے تھے, پہلے گھر والوں کو تو پہچان لو, گھر کا مکین سے ہوتا ہے, گھر کا قیمت تھوڑی ہے. آپ اللہ کی محبت, آپ مہمان کو جانتے نہیں ہو, مہمان بن کر آئے ہو, تو اللہ کو تو پہچان لو. پہلے اللہ کا وہ توجہ دے کے دھیان بنانے کے بعد پھر ان کو عمرے کے لیے وہاں بھیجتے تھے. تربیت پہلے پھر اس کے بعد. جی الحمدللہ رب العالمین, رضی اللہ عنہ محمد اماحول صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو سنا کہا, یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر اس کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے, یا اللہ رجب و شعبان کو مبارک بنا دیجئے, برکت والا بنا دیجئے. زیادہ سے زیادہ اس میں آپ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. جن اعمال سے آپ ملتے ان اعمال کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت اور یا اللہ اپنے نبی کے طریقوں کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین, اپنی پسند کا جینا اور اپنی پسند کا مرنا ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شیخ کی نعمتوں میں, عمر میں, زندگی میں, ہر چیز میں برکت نصیب فرما دیجئے. ہر جہت سے ہر طرح کی خیر نصیب فرما دیجئے. ہر جہت سے ہر طرح کی شرور و فتن اور آفات اور بلایا سے, رکاوٹوں سے اللہ حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ تمام امور آسان فرما دیجئے. ہر پریشانی الجھن کو ختم فرما دیجئے. عفو و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے, اپنوں کی حماقتوں سے, غیروں کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین, محض اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا والے ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ذلت کو
عزت کے ساتھ تبدیل فرما دیجئے، بے برکتی کو برکت کے ساتھ تبدیل فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، قلت کو کثرت سے تبدیل فرما دیجئے، کمزوری اور ضعف کو طاقت سے تبدیل فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین یا اللہ تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ ان سب کے آنے کو یا اللہ مبارک بنا دیجئے، سب کو بامراد لوٹا دیجئے، یا ارحم الراحمین خلوص کے ساتھ یا اللہ ہم سب میں آپس میں جوڑ اور محبت نصیب فرما دیجئے، شیخ کی عزت اور اکرام جس طرح آپ کو پسند ہے اللہ اس طرح کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرما دیجئے، اموات مسلمین کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دیجئے، ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے، ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے، رمضان المبارک کی اللہ جو جس طرح آپ کے نبی اعمال کے ذریعے صحابہ کو ترغیب دے کے تیاریاں کروایا کرتے تھے ہم سب کو اس طرح تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔